بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم جناب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے معبودوں کے سر توڑ کر ہمیں دلی تکلیف پہنچائی ہے۔ حضرت ابراہیم ہمیشہ بتوں اور بت پرستوں پر چوٹ کیا کرتے تھے اور ان کے شرک اور بے ایمانی کو برا کہا کرتے تھے۔ سب کو یقین ہو گیا کہ یہ سب حضرت ابراہیم نے ہی کیا ہے۔ سب کو غصہ آیا اور وہ ان کا قتل کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ پوری قوم ایک رہا ہو کر نمرود کے پاس پہنچی اور فریاد کی کہ ابراہیم نے تہ خانے کی حرمت کو برباد کر دیا۔ نمرود نے حضرت ابراہیم کو بلانے کے لیے آدمی بھیجا اور بہت غضب اور غصے سے اپنے پاس بلوایا۔ نمرود اور پوری قوم نے کہا، اے ابراہیم، معبودوں کے ساتھ یہ کیسا برتاؤ کیا ہے؟ حضرت ابراہیم نے کہا، بڑے بت نے، تم عزت والے بڑے بت سے پوچھو، وہ تم سے چھپ نہیں پائے گا، وہی تو تمہارا بڑا معبود ہے، کیا اتنا نہیں بتا سکتا؟ مشرک اس بات کو سن کر لاجواب ہو گئے اور انہیں بڑی شرمندگی ہوئی۔ ابراہیم نے کہا، تم تو جانتے ہو کہ یہ بت ہرگز نہیں بولتے، یہ اچھا اور برا اپنے منہ سے کچھ نہیں کہتے۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا، ایسے معبودوں کی پوجا سے کیا ملتا ہے جو ان بے زبانوں کو پوجے؟ وہ تو بڑا ہی جاہل ہے۔ اس سے بہت سے لوگ مسلمان ہوئے اور بہت سے لوگ ایمان لائے۔ نمرود نے جب یہ معاملہ دیکھا تو حکم دیا کہ ابراہیم کو قید کیا جائے۔ کافروں نے کہا کہ ابراہیم کو آگ میں جلاؤ، اسی طرح سے ہمارا غصہ ٹھنڈا ہو سکتا ہے۔ کوہ کے دامن میں 160 گز کا مکان بنایا، ملک لکڑیوں کو جمع کر کے اس میں آگ لگائی۔ آگ کے شعلے اتنے بلند ہوئے کہ اوپر سے پرندے بھی اڑنے کی ہمت نہ کر سکتے تھے اور نہ کوئی آدمی اس کے نزدیک جا سکتا تھا کہ حضرت ابراہیم کو آگ میں لے جا کر ڈالے۔ پھر سب کافر حیران ہوئے اور ان کو آگ میں ڈالنے کی تدبیریں سوچنے لگے۔ شیطان نے سجھایا کہ ایک فلاخن بناؤ اور 2-3 کھمبے کھڑے کرو، جھولے کی طرح جھلا کر ابراہیم کو آگ میں ڈال دو اور اس طرح اپنے ارمان پورے کرو۔ جب حضرت ابراہیم کو توق اور زنجیر میں باندھ کر فلاخن پر بٹھایا گیا تو آسمان اور زمین کے فرشتوں نے رو رو کر فریاد کی کہ خداوندہ، تیرے خلیل کے ساتھ یہ کیسا معاملہ کرتے ہیں؟ ہم اس ظلم کو دیکھ کر بہت رنجیدہ ہیں۔ ہمیں اجازت ہو تو انہیں ہم ابھی چھڑا لیں اور اس طرح تیرا دوست دشمنوں سے بچ جائے۔ حکم ہوا کہ اگر ابراہیم تم سے مدد چاہے تو بہت بہتر ہے، تم جا کر اس کا ساتھ دو۔ 2 فرشتے جو ہوا اور پانی پر مقرر تھے حضرت ابراہیم کے پاس آئے اور کہا کہ اگر آپ حکم دیں تو ہوا اور پانی اس آگ کو پل بھر میں بجھا دیں، لیکن حضرت ابراہیم نے اسے قبول نہیں کیا۔ ان کی حالت دیکھ کر فرشتے بہت رنجیدہ ہوئے۔ جب حضرت ابراہیم فلاخن سے بہت باہر آئے، جبریل امین فوراً فضا سے حاضر ہوئے اور کہا، کچھ ضرورت ہو تو کہو، میں اس آگ سے ان کافروں کو جلا سکتا ہوں اور تمہیں ان شعلوں سے بچا لوں گا۔ حضرت ابراہیم نے کہا، مجھے تم سے کچھ کام نہیں، جو خدا کی مرضی ہے وہ پوری ہو کر رہے گی۔ جبریل نے کہا، پھر خدا ہی سے سوال کرو اور اپنی مصیبت اس سے بیان کرو۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ وہ خود جانتا ہے، میرے کہنے سے کیا حاصل؟ اس طرح جب خدائے بے نیاز نے دیکھا کہ ابراہیم توکل کی راہ میں قائم ہے تو فرمایا، یا نارو کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، اے آگ تو ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جا۔ حضرت ابن عباس سے نقل ہے کہ کلام الہی میں لفظ سلام نہ ہوتا تو مارے ٹھنڈک کے ابراہیم کو چین نہ ملتا۔ فرشتوں نے حضرت ابراہیم کا بازو پکڑ کر نہایت آرام سے زمین پر بٹھایا۔ یہ تھا کہ اسی وقت بہشت کے رضوان نے ٹھاٹھدار کپڑے لا کر پہنائے اور ان کے آس پاس 20-20 گز تک پھول سبز کلیاں اور خوشبودار پھولوں سے عجیب باغ بنا دیا۔ ایک میٹھا سوتا بھی وہاں جاری ہو گیا۔ حضرت ابراہیم پر خدا کا بڑا فضل ہوا کہ لذیذ کھانا صبح شام پہنچایا کرے تاکہ میرا پیارا خوشی اور بے فکری کے ساتھ کھائے۔ جب 7 روز اس طرح گزر گئے تو نمرودیوں نے چاہا کہ دیکھے آگ بجھی ہے یا نہیں۔ نمرود بھی ایک اونچے محل پر چڑھ کر ہمیشہ دیکھتا رہتا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں ابراہیم زندہ نہ رہ جائے، اس لیے کہ اگر وہ صحیح سلامت آئے گا تو مجھ پر اور میرے ملک پر بڑی آفت لائے گا۔ جب کبھی وہ اپنے دل کی بات اپنے مصاحبوں کے سامنے کہتا تو پھر ہر ایک کی تسلی کے لیے ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیتا کہ انسان کیا ہے کہ جل کر راکھ نہ ہو جائے، اس آگ میں تو اگر سنگ خارا بھی ڈال دیا جائے وہ بھی پگھل کر بہہ جائے گا۔ ایک دن نمرود نے بہت غور سے اپنے محل سے دیکھا، ابراہیم کے چاروں طرف تو گل و ریحان ہے اور آگ کی لپٹوں کے بجائے باغ دکھائی دیتا ہے اور میٹھے پانی کا سوتا بہہ رہا ہے اور ہر دم وہاں عیش و آرام ہی ہے۔ وہ بہت حیران اور پریشان ہوا۔ بولا، اے ابراہیم، تو ایسی تیز آگ سے کس طرح بچ سکا اور یہ باغ اور نعمت کس نے فراہم کیے؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا، یہ تو بے مثال خدا کی قدرت کا چھوٹا سا کرشمہ ہے۔
اس کا فضل اور عنایت ہو تو ایسا کام ممکن نہیں۔ نمرود بولا، جس کی قدرت کی یہ ادنا نشانی ہے وہ سچ میں بڑا پروردگار ہے۔ حضرت ابراہیم راکھ کے پہاڑوں سے نکل کر باہر تشریف لائے اور نئے سرے سے نمرود کو نصیحت کرنے لگے۔ نمرود نے تھوڑے دن کی مہلت مانگی اور معاملے پر سوچنے کا وعدہ کیا۔ اس نے حامان سے، جو اس کا وزیر تھا، صلاح لی اور اپنا ایمان لانے کا ارادہ ظاہر کیا۔ اس ملعون حامان نے کہا، اتنے زمانے تک تو آپ نے خدائی کی، اب بندگی اختیار کریں گے اور دنیا بھر میں اپنے کو رسوا کریں گے۔ جب حضرت ابراہیم نے مہلت گزر جانے کے بعد ایمان لانے کی مانگ کی تو نمرود نے نہایت چاپلوسی اور نرمی سے کہا، ایمان لانا تو میرے لیے بہت مشکل ہے، مگر ہاں، تیرے پروردگار کے لیے ایک بڑی قربانی دینے کے لیے میں تیار ہوں۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا، بغیر ایمان کے کوئی قربانی خدا کے دربار میں قبول نہیں ہوتی۔ نمرود نے 4000 گائے اور بہت سی بکریوں اور اونٹوں کو ایک بڑے میدان میں قربان کیا، لیکن حامان کی شیطانی کی وجہ سے اس کا ٹھکانہ دوزخ ہی ہوا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو میں ہم حاضر ہوں گے نمرود کی تباہی واقعے کو لے کر۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔